بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ ابھی چند دن پہلے میری جو آپ سے بات چیت ہوئی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا یوکرین کا، کیونکہ آج میرا مین موضوع وہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں حالات و واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ پچھلی دفعہ کی بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رشیا ٹوٹا تھا اس میں سے 12-13 ریاستیں جتنے تان ہیں نا، ازبکستان، آذربائیجان، وزستان، پھر بالٹک ریاستیں ہیں، لتھوینیا وغیرہ، وہ الگ ہوئی تھی۔ تو وہ اتنا علاقہ ہے جو رشیا سے الگ ہوا، جو کہ ایک انڈیا کے یا پورے کانٹیننٹ یورپ کے برابر علاقہ ہوا۔ تو یوکرین کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے علاقے میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ بیسیکلی رشینز رہتے ہیں۔ تو وہ دو علاقے ہیں جن کا نام ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا مس پروناؤنس کروں تو میں آپ سے پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ دو علاقے چھوٹے چھوٹے، ایک ہے اس میں سے ڈونیٹ سکھ اور ایک ہے لوہان سکھ، بڑے چھوٹے چھوٹے دو علاقے ہیں۔ تو انہوں نے انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا تھا، چونکہ ان کے پیچھے رشیا کھڑا ہوا تھا تو یوکرین نے بھی کوئی خاص بے توجہ نہیں دی، ان کو ایز اٹ از رہنے دیا۔ اب یہ وہ دو علاقے ہیں ڈونیٹ سکھ، لوہان سکھ، جن کو ایک الگ الگ ایڈمنسٹریٹر چلاتے ہیں اور رشیا کے علاوہ ان کو کوئی نہیں مانتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ پورے یوکرین کو یوں کر کے لیں اور اس کو آدھا بیچ میں سے کاٹ دیں، تو وہ جو آدھے ہیں یعنی ڈونیٹسک اور لوہانسک کے جو ساتھ ہیں وہ رشین زبان بولنے والے ہیں، جو اس طرف ہیں وہ رشین زبان نہیں بولتے اور وہ ویسٹرن ہیں، یعنی وہ ویسٹ کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں جو معاملہ جو چلایا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ تھوڑا سا پریشر پڑے گا، اور پچھلے 24 گھنٹے میں وہاں باقاعدہ گولہ باری شروع ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں وہ بھی یہ بتانے سے بالکل وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ گولہ باری ادھر سے ادھر ہو رہی ہے یا یوکرین سے ادھر ہو رہی ہے، جس میں 2 یوکرینین فوجی بھی اب تک مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ تھا کہ فالس فلیگ ہو کہ کیا ہوگا، رشیا آئے گا، بیچ میں کودے گا، حملہ کرے گا اور کہہ دے گا جی کہ یہاں پہ رشینز کا قتل عام ہو رہا تھا، اس لیے جو ہے میں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور ہم کہہ دیں کہ جی رشیا نے انویڈ کر دیا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیوٹن انویڈ نہیں کرے گا۔ یہ دو علاقوں پہ آپ نظر رکھیے گا، دو علاقوں کا بڑا کلیدی رول ہے اس کے اندر، بڑا کلیدی رول ہوگا اس کے اندر، رشیا کے قریب میں، اور جو بھی ایونٹ شروع ہوں گے نا وہ ان دو علاقوں سے شروع ہوں گے۔ یا رشیا اگر کوئی قدم اٹھائے گا تو وہ ان علاقوں میں قدم اٹھائے گا، یوکرین کی طرف فی الحال نہیں جائے گا۔ اب اصل معاملہ کیا ہے اور اس میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان بڑے امپورٹنٹ جگہ پہ ہے، اگر آپ اس کا دیکھیں، اس کا جہاں پہ وقوع پذیر ہے پاکستان ہوتا ہے، سو اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، تو جیو اسٹیٹ پوزیشن ہے نا جو پاکستان کی، وہ یہ ہے۔ اصل پلان یہ تھا کہ جب چائنا نے بنایا نا اپنا سلک روڈ بنایا اس نے، اور پوری سڑک کے ذریعے پوری دنیا تک اپنی مصنوعات پہنچانی چاہیے، تو پہنچاتے پہلے جو تھا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر وہ تھا امریکہ، اور پچھلے میرے خیال میں 1 یا 1.5 سال سے سب سے بڑا ایکسپورٹر اب چائنا بن گیا، اور اس میں مین کردار ہے جو یوکرین کا ہے۔ یوکرین میں چائنا نے ٹریلینز آف ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ روڈ جو ہے انیشیٹو روڈ، 1 بیلٹ روڈ ہے جو، وہ وہاں سے گزرتی ہے اور پھر وہاں سے نکلتی ہے وہ چلی جاتی ہے بالٹک راستوں میں چلی جاتی ہے، وہاں سے یورپ میں جایا جا سکتا ہے۔ پولینڈ سے نکلتے ہو آپ پولینڈ سے نکلو گے تو یورپ میں نکل جاؤ گے، آپ بالٹک راستوں تک جاؤ گے۔ اب سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اگر یوکرین میں کوئی مسئلہ کھڑا کیا جائے تو اس میں دیکھنا یہ تھا کہ چائنا اپنی انویسٹمنٹ کو بچاتا ہے یا رشیا کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تو ہو نہیں سکا، وہ تو ممکن نہیں ہوا۔ اب چائنا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ یوکرین متنازع علاقہ بن جائے یا رشیا اس کے اندر گھس جائے۔ جیسے ہی رشیا اس کے اندر گھسے گا ساتھ ہی یورپ وغیرہ اس کو پابندیاں لگا دیں گے، تو وہاں سے جو چائنا کا بنتا ہے نا راستہ بالٹک ریاستوں کی طرف، یا بنتا ہے اس کا اس طرف یورپ کی طرف جو راستہ بنتا ہے، مقصد یہ تھا کہ اس کو بلاک کیا جائے کسی طریقے سے۔ پیوٹن، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ کبھی غور سے آپ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیے گا، بہت ہوشیار آدمی ہے۔ ہوشیار 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہوشیار، ایک ہوتا ہے عقل مند۔ ہوشیار آدمی ہمیشہ گن ڈالتا ہے، وقتی فائدہ اگر کوئی لے بھی لیتا ہے نا، وہ ان دا لانگ رن وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل مند آدمی، پیوٹن کو آپ سمارٹ نہ کہیں،
وائز مین کہیں. اسمارٹ ہونا اچھا نہیں ہوتا، وائز ہونا اچھا ہوتا ہے. وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، چائنا بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، یہ تو نہیں ہوگا. اصل یہ جو ون بیلٹ مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا، اصل مسئلہ یہ کھڑا ہوا تھا کہ امریکہ یہ چاہتا تھا مبینہ طور پہ میرے پاس کوئی فائلیں تو لے کے نہیں آیا، میں نے فائلیں تو کھول کے دیکھی نہیں ہے. مبینہ طور پہ چائنا امریکہ وغیرہ یہ چاہتے تھے کہ ہم انڈیا میں انویسٹمنٹ کریں، پورا یورپ انڈیا میں انویسٹ کرے، اس کی اکانومی کو بوم اٹھا دیا جائے، بہت اوپر اٹھایا جائے، اور انڈیا کے ذریعے وایا افغانستان انہی ازبکستان آذربائیجان ریاستوں سے نکلتے ہوئے بالٹک تک جائیں، اور اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے ہم یورپ کی طرف نکلیں. اور اس کو جو چائنا کا راستہ ہے نا تجارت کا، جس سے وہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کما رہا ہے، ہم اس کو کس طریقے سے بلاک کریں. اس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول تھا. اگر انڈیا میں انہوں نے انویسٹمنٹ پورے یورپ میں، پورے امریکہ نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، اندھا دھند انویسٹمنٹ کرنی تھی، چائنا کی کنٹینمنٹ یہ تو نہیں کرنی تھی نا کہ میزائل لگا دینے ہیں، فوجی کھڑے کر دینے ہیں، وہ اس روڈ کو ختم کرنا تھا. تو وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ کر کے اس کی اکانومی کو بوم دے کے، اب اس کے اندر اب وہ سامان آپ انڈیا سے نکالو گے کیسے؟ اس کے لیے ایک واحد راستہ پاکستان. آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے 10 یا 15 سالوں میں پاکستان میں ایسی حکومتیں آئیں اس طریقے سے ہیں کہ جنہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی انڈیا کے معاملے میں، بولنا ہی نہیں ہے. ایک تو ہوتا نا کہ جنگ تو اچھی چیز نہیں ہے. اگر جنگ ہوگی تو اگر پاکستان لوز کرے گا تو انڈیا بھی لوز کرے گا. اگر ایک ہفتے کے لیے بھی دونوں لڑیں گے تو اگر 50 سال پیچھے جائے گا پاکستان تو انڈیا میرے خیال میں 70 سال پیچھے جائے گا. وہ بڑا ملک ہے، بڑی اکانومی ہے، میسیو اکانومی ہے اس کی. لڑنا جنگ کرنا تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور جنگ کسی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے. اس صدی کے شروع سے لے کے اب تک فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، پھر کولڈ وار ہم نے دیکھی ہے. ہم نے اس بات کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا کہ ایٹمی میزائل اور ایٹمی اسلحہ ہمیں کسی چیز سے نہیں بچاتے، اکانومی ہمیں بچاتی ہے. تو لڑنا تو کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. پراکسی وارز آپ نے دیکھی ہیں کتنی ہوئی ہے اس علاقے میں. افغانستان کو کیسے بلاک کرنے کی طول امکان کوشش کی گئی. پاکستان کے اندر جو صاحب آ کے بیٹھتے تھے، میں مٹھو، سارے کے سارے ایک ہی کہتے تھے، میں مٹھو چوری کھائے گا، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں آتا تھا. کھانے کھلا دو، بونگ کھلا دو، پائے کھلا دو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر بہت بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے. وہ کشمیر کا مسئلہ ہے تو پتہ نہیں کتنے ان کے درمیان رفڑ ہے، وہ سارے کے سارے ساتھ کھانے میں جاتے ہیں. پھر آپ نے اس کی کاؤنٹر موو بھی دیکھی ہے پاکستان میں، اس کی کاؤنٹر موو کیا کی گئی ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے. ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے. ہمارا مین مقصد اس وقت وہ نہیں ہے، پاکستان کی پوزیشن ہے. پھر جب حالات و واقعات چینج ہوئے اور گوادر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تو اس روڈ کو روکنا، شاید انہوں نے یہ سمجھا، شاید یہ میری ذاتی رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے، میرا اپنا خیال ہے اور میں سوچنے میں بالکل آزاد ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ شاید یہاں سے وہ روڈ نہیں رک پا رہا تو پھر انہوں نے اس علاقے کا انتخاب کیا، یوکرین کا انتخاب کیا کہ یوکرین میں کچھ نہ کچھ کیا جائے اور ایسی جگہ جا کے کھڑا کیا جائے انڈیا جہاں پہ رشیا اور چائنا کے درمیان کسی طریقے سے کوئی ڈرفٹ بنے. کیونکہ یوکرین میں اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی سوچ سے بھی بڑی انویسٹمنٹ ہے. رشیا کو منع کیا جائے گا کہ یار اگر تو آگے گیا تو اس کو میرا راستہ بلاک ہو جاتا ہے، یورپ بائیک آؤٹ کر دے گا، بالٹے تک نہیں جا سکوں گا میں، تو مجھے راستہ اپنا چینج کرنا پڑے گا. پھر چائنا اس کو یعنی کہ ایک لمبی چوڑی ایک بات ہے. یہاں بیسک بات ہو رہی ہے پاکستان کی پوزیشن کی. پاکستان کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے ساری کی ساری باتیں آپ کو مجھے بتانی پڑی ہیں. اب یوکرین ہے، جو یوکرین پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، جس میں اس کے 2 علاقے ہیں، ڈونیٹسک اور لوہانسک. ان علاقوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی رشیا پیش رفت کرے گا. یہ علاقے جو ہیں یوکرین کے، آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے گا، بڑے چھوٹے چھوٹے معمولی سے علاقے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں. اور ابھی تک اس کو کھول کے رشیا نے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ان کو رشیا خود مختار یا آزاد علاقے ملک کے طور پہ تسلیم کر لے گا. اور جب تسلیم کیوں کرے گا اس کے بعد رشیا کو ان کے بیچ میں جانا، اندر جانا، جیسے اوپر سے بیلاروس نے اس کو دی ہے اجازت آنے کی، اس نے اپنی فوج ادھر سے یوکرین کو گھیر لیا ادھر سے. یہ بڑی خوبصورت چیس گیم لگی ہوئی ہے.
اچھا میں ان چیزوں کو دشمنی یا دوستی میں نہیں دیکھتا کہ امریکہ میرا دشمن ہے تو رشیا میرا دوست ہے تو چائنا میرا دوست ہے تو انڈیا میرا دوست ہے. ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. میں اب جو آپ سے مخاطب ہوں تو اس لیے مخاطب ہوں کہ آٹا چینی چور تو چاول چور تو اے ٹی ایم چور تو فلانا چور، کل آپ جس کو گالیاں دیتے تھے آج ہی آپ جا کے اس کے قدموں میں بیٹھے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے آپ کو. کل آپ جس کا پیٹ پھاڑتے تھے آج آپ اس کا پیٹ سے پیٹ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کر. ایک ہمیں ان لوگوں نے خراب کیا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ایک صاحب تھے ایز اے وزیر اعظم، مری گئے، مری میں جا کے ٹرین کا اعلان کر گیا کہ میں ٹرین پہنچاؤں گا، لوگوں نے بیٹھ کے تالیاں بجیں. یہ ہمارے شعور کا حال ہے. ڈیرہ اسماعیل خان ڈی جی خان میں گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بناؤں گا، لوگوں نے بیٹھ کے تالیاں بجائیں. فلاں اس کا اے ٹی ایم ہے تو فلاں اس کا اے ٹی ایم ہے تو فلاں اس کا اے ٹی ایم. میرا مین مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کو یہ جنرل نالج، آپ کا آگے پیچھے کے حالات سے آگاہ رہا کریں، آگے پیچھے کے حالات پہ نظر رکھا کریں. ٹاک شوز اس کو نہیں کہتا جو پاکستان میں ٹی وی پہ چلتے ہیں. ایک آدمی آگے بیٹھتا ہے، 3 یا 4 سیاسی پارٹیوں کے بندوں کو بلاتا ہے، ان کو آپس میں لڑاتا ہے اور پیچھے آرام سے بیٹھ کے پیچھے تماشا دیکھتا ہے. نتیجہ کچھ بھی نہیں. لوگوں کو کیا سمجھ آئی؟ کچھ بھی نہیں. لوگوں کو کیا پتا؟ کچھ بھی نہیں. انالیسز ہونے چاہیے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ اچھا یہ یہاں ایسا، اچھا اس کا مطلب ہے ایسا ہو رہا ہے. شعور اس طریقے سے بڑھتا ہے، قوم کا، عوام کا، لوگوں کا شعور اس طریقے سے بڑھتا ہے. پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. عمران خان رشیا، میں بھی اس بات پہ قائم ہوں، دلیر آدمی ہے، یہ جائے گا. اور اس کے پیچھے چونکہ ہماری پوری کی پوری اسٹریٹجی ہماری جو اس وقت ایوالو کر رہی ہے، وہ ہماری ساری کی ساری اس طرف ایوالو کر رہی ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. یہ کوئی تک نہیں ہے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں دشمنی کروں اور پچھلی گلی کے لوگوں کے ساتھ میں دوستی کروں. میں تو سروائیو نہیں کروں گا. اور جب میں پڑوسی کہتا ہوں تو پڑوسی یاد رکھیں ہندوستان بھی اس میں ہمارا پڑوسی ہے. اب ہندوستان کے معاملے میں پھر کبھی بات کریں گے. جو مسکنسیپشن ہے ہندوستان کی نظر میں پاکستان کے لیے، جو نفرتیں، جو لڑائیاں ہیں، میرے خیال میں وہ اب تک اس لیے قائم ہیں کہ ہم نے اب تک اپنا پوائنٹ آف ویو انڈیا تک پہنچایا ہی نہیں ہے. ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے یار کہ آپ کا استحکام ہمارا استحکام ہے، اور ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے 6 ٹکڑے ہوں یا 10 ٹکڑے ہوں. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ میں فرانس میں گیا، اپنی بیٹی کو لے گیا، اپنی بیوی کو لے گیا، اپنی جوان بہن کو لے گیا، وہاں جا کے پتہ چلا جی حجاب پہ پابندی ہو گئی ہے، شور مچانا شروع کر دیا. میں نے جی بڑا ظلم ہو گیا. اور خدا کے بندے، کیا فرانس کا نام اسلامی جمہوریہ ہے فرانس ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امیر کی اطاعت کرو، قانون کی اطاعت کرو جہاں رہتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ امیر جو ہے وہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع نہیں؟ تم وہاں سے نقل مکانی کیوں نہیں کرتے؟ آپ لینے کیا گئے تھے وہاں؟ اپنی بیٹی کو کیوں لے کے گئے ہو؟ اور وہاں جا کے آپ کہتے ہو کہ وہاں اسلامی شریعہ نافذ کر دی جائے. کیا آپ یہ اس بات کی اجازت دو گے کسی یورپین کو جو بکنی ہو، جو مختصر سا لباس پہن کے ان کی عورتیں سیل سمندر پہ بیٹھ کے دھوپ سیکتی ہیں، کیا کراچی میں کسی عورت کو ایسا لباس پہن کے آپ دھوپ سیکنے دو گے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا. دوسروں کی رسپیکٹ، تو اپنے آپ کو نا اپنی تھوڑا سا اس کو وسیع کریں. تو بیسک مقصد یہ تھا کہ شاید بات تھوڑی اس طرح لمبی ہو جاتی ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، تو اس پہ ڈونیٹسک اور لوہان ان 2 علاقوں پہ نظر رکھیں. رشیا ان کے بارے میں لازمی کچھ نہ کچھ کرے گا، اور وہ کبھی یوکرین کو انویڈ نہیں کرے گا. اس کے پاس اور بہت راستے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے، بہت سارے طریقے ہیں روکنے کے لیے. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بابے، جن کو 2nd ورلڈ وار کے بعد کی پیداوار ہیں، جو کولڈ وار کی پیداوار ہیں، ابھی تک اسی اسٹریٹجی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو دنیا آپ کے آگے پیچھے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اپنے آپ کو، اپنے آگے پیچھے کے حالات کو اس پہ نظر رکھیں. اس پہ نظر رکھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذاتی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ میں تبدیلی آئے گی. تو آسانیاں لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اگلی ملاقات تک انشاءاللہ. اللہ حافظ.